روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ابتدا میں انشاءاللہ الکریم ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے ناظرین کمزوری کا روحانی علاج۔ وہ افراد کہ جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، فزیکل جو کمزور ہیں، جو اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے پرابلم کا شکار ہیں، کمزوری کا شکار ہیں، جو یا اللہ نہ کرے بیماری کی وجہ سے کوئی کمزوری آ چکی ہو۔ اب کمزوری چاہے بچوں میں ہوں، بڑوں میں ہوں، نوجوان میں ہوں، بڑی عمر کے افراد ہوں، بالخصوص یہ جو بزرگ افراد ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، کیونکہ عمر کے ایک حصے میں آ کر جو ہے نا بعد اوقات جسمانی طور پر کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ ہمیں ابھی سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو الحمدللہ سمجھل جسمانی صحت ہماری بحال رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی کمزوریاں اللہ پاک سب دور فرما دے اور ہمیں صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کمزوری کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو صرف 11 مرتبہ کسی بھی وقت، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کر لیں اور آپ پی لیں۔ آپ خود بھی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں تو الحمدللہ سمجھیں اللہ پاک کی رحمت سے جسمانی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا وہ افراد کے جو کمزور ہیں ان کے لیے روحانی علاج۔ اگر آپ کے بچے بھی کمزور ہیں جسمانی طور پر، آپ چاہے تو یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ بھی دم کر کے ان کو پلا سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، بچوں پر بھی دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح وہ افراد کے جو بظاہر کمزور نہیں ہیں وہ بھی اگر پیشگی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایسے حفاظتی اقدامات ہو جائیں کہ ہماری صحت برقرار رہے، ہم صحت مند رہیں، تو آپ جب بھی پانی پئیں نا کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں، صرف 11 مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو پڑھا، پانی پہ دم کیا اور پانی پہ دم کر کے بھائی دن میں کتنی مرتبہ ہم پانی پیتے نا، تو جب جب پانی پئیں آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صحت حاصل ہوگی۔ اور ہاں یاد رکھیے گا کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا ہے، تو یہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں جسمانی صحت نصیب فرمائے، ہماری ظاہری باطنی جسمانی بیماریاں کمزوریاں سب دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے۔ میرا نام ارمان حسن اتاری، میں روحانی علاج اپنے چھوٹے شہزادے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی وہ 1 سال 2 ماہ کے ہیں، لیکن وہ رات میں ٹھیک سے سو نہیں پاتے، جبکہ نظر کا تعویذ بھی پہنایا ہوا ہے اور نظر کا دم اور مرچوں سے نظر بھی اتار۔ ڈاکٹر کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کوئی اس کا روحانی علاج یا وظیفہ عنایت فرما دیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام جنید، والدہ کا نام نسرین ہے۔ عرض یہ ہے کہ میرا کافی ٹائم سے جو ہے وہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور پھر کوئی وظیفہ وغیرہ بھی بتا دیں۔ جزاک جی اللہ ٹھیک ہے، خیر۔ استخارہ کرواتے ہیں۔ جنید نام بتایا ہے انہوں نے، زاہد۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
استخارہ کروانا ہے والدہ کا نام شہناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم. معدے کی تکلیف ہے اور گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, کبھی کبھی تو پیر بھی ہے نا زمین پر نہیں رکھتے, ایسا درد ہوتا ہے. استخارہ کر دی. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام جوید اقبال ہے اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. فضان مدینہ سے میں نے توفیز لیے تھے اپنے بانجے کے لیے. 15 دن سے وہ اس کی کھانسی بخار نہیں تھا اترا, اور میں نے ادھر سے تویز لی ہے اور ان تویزوں کے ذریعے اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی ہے. اور میں پوری دعوت اسلامی کا اور میرے اہل سنت مولانا الیاس قادری کا شکریہ گزار ہوں. ماشاء اللہ. یہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکتیں ہیں, تعویذات اطہاریہ کی برکتیں, اللہ پاک کی رحمت سے شفائیں ملتی ہیں, فوائد حاصل ہوتے ہیں, مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں. جی اگلی قول دیجیے. میں نے اپنے گھر کا استخارہ کروانا تھا کہ میرے پاپا کا نا کام بند ہوا پڑا ہے اور کوئی کام ہے نہیں, وہ بہت پریشان ہے. تو استخارہ فرما کر روحانی علاج بھی بتائیں کہ میرے پاپا کا نام ساجد ہے, ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ کریم آپ کے بابا جان کا استخارہ کروا دیں. جی اگلی قول دیجیے. میرا اور میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے. میرا نام محمد اویس, میرے بھائی کا نام صبیر حسین اور والدہ کا نام شہناز. ہم کہیں گھر سے باہر نکلتے تو ایک کوا آتا ہے اور سر پر مار کے چلا جاتا ہے. ایسا کئی بار ہوا ہے اور زندگی میں پہلی بار ہوا ہے میرے ساتھ یا میرے بھائی کے ساتھ, دونوں کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا, تو اس لیے جان لیں کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی روحانی مسئلہ جیسے جادو جنات اور نظر بچے سے کچھ بھی. استخارہ فرما دیجیے. جی زاہد بھائی, یہ کیا پرابلم ہے دونوں بھائیوں کے ساتھ؟ جب بھی یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوے وغیرہ ان کو پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, چونچ مار کر چلے جاتے ہیں. پہلے تو استخارہ بھی کیجیے گا, کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا ویسے ہی کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, یا اتفاقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جانور وغیرہ کہ کووں میں تو باقاعدہ ان میں تو ایک گروپ ٹائپ کا ہوتا ہے, جیسے اچھا, کہ وہ ایک اگر کوے کو اگر نقصان پہنچ جائے تو بعض اوقات وہ پورا ایک جھنڈ پورا سا قبیلہ آ جاتا ہوگا ان ہے. کا. اور جو بعض اوقات جو بھی گزرتا ہے راہگیر, تو اس میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے کہ یہ ایسا اللہ نہ کرے کہ آیا کہ ہم گھر سے باہر نکلے تھے, کچھ بدشگونی کے معاملات لے جاتے ہیں. ہاں تو اس چیزوں کے اوپر تھوڑا سا توجہ نہ کریں. باقی یہ انشاءاللہ الکریم استخارہ وغیرہ بھی آپ کا کر کے انشاءاللہ الکریم مزید بھی عرض کرتے ہیں. جی وظائف بھی کچھ ایسے بتائیے گا کہ یہ پرندے اور یہ نقصان پہنچانے والے جو ہیں یہ کوئی تنگ بھی نہ کرے, انشاءاللہ پریشان بھی نہ کرے. وہ بھی جانتا ہوں. چلیں جی آپ استخارے فرما لیجیے زاہد بھائی. اور روحانی علاج کے حوالے سے وسیم بھائی ایک کال آئی تھی کہ بچہ ہے 1 سال 2 ماہ بچے کی عمر ہے, بچہ سوتا نہیں ہے رات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اس کے حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں تو جنہیں میں پتہ نہیں چلتا کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہی, تو اس وجہ سے بھی درد کی وجہ سے بعض اوقات نیند نہیں آتی بچوں کو. اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ بچے کو نیند نہیں آ رہی تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. کثرت سے پڑھتے رہیں اس کے پاس تو انشاءاللہ بچے کو نیند آ جائے گی. ماشاءاللہ بچے کی والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں, والد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ویسے بھی ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ عز و جل. بچے کی والدہ ہو گئیں, والد ہو گئے, بچوں کو جب سلاتے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہی رہتے ہیں, بچوں کو درود پاک پڑھاتے رہتے ہیں, نعتیں سناتے رہتے ہیں. یہ رہتا ہے تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں, وہ نیند آ جائے گی الحمدللہ. اور اگر کوئی بڑا ہو اسے نیند نہ آ رہی ہو تو بڑے کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ بڑے کے پاس بھی پڑھتے رہیں. اور اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی, اگر نیند نہ آتی تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے. بچہ تو اپنے اوپر دم نہیں کر سکتا لیکن بڑا کر سکتا ہے, تو بڑا جو ہے اپنے اوپر لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ العزیز نیند آ جائے گی. ماشاءاللہ. اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ والدہ یا والد کوئی بھی پڑھ لیں, اور پھر اس میں کوئی تعداد تو فکس نہیں ہے نا؟ نہیں, اس میں تعداد نہیں. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا, بڑا بہترین وظیفہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بہت ان کی مشکل حل ہو چکی ہوگی, کیونکہ کئی والدین اپنے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بچے سوتے نہیں ہیں رات کو. تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ الکریم جلد نیند آ جائے گی. جی استخاروں کے جوابات زاہد بھائی. اسلام بھائی تھے استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ شادی وغیرہ میں ان کی رکاوٹ وغیرہ ہو رہی ہے یا رشتے وغیرہ میں اس طریقے سے فرما رہے تھے, تو استخارہ کیا ہے ان کا. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ ایک کاغذ پر
43 مرتبہ 143 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ لکھ کر اس کو تعویذ وغیرہ بنا کر اپنے بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رشتہ وغیرہ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی معدے وغیرہ میں بھی تکلیف رہتی ہے، پیٹ وغیرہ میں بھی، اور مزید بھی بیماریوں وغیرہ کے حوالے سے عرض کر رہے تھے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ ایک تو روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کریں، وہاں سے بالخصوص جو معدے کے حوالے سے، جو یہ پیٹ کے حوالے سے جو عرض کر رہے ہیں، اس حوالے سے تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے کئی الحمدللہ مریض وغیرہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو ایک عرض کر دیتے ہیں، روحانی علاج یا محیی 7 دفعہ، یا محیی 7 دفعہ آپ نے جو ہے پڑھ کر جو ہے ان مریض کے پیٹ پر دم کرنا ہے۔ اگر وہ خود مریض کر سکتے ہو تو مدینہ، ورنہ کوئی اور بھی پڑھ کر یہ دم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلام بھائی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کام وغیرہ کے معاملات ان کے درست نہیں ہے، یعنی کہ معاملات جو ہے بن نہیں پا رہے، کام کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا روزگار کے معاملات کے حوالے سے۔ ساجد ان کا نام بتایا تھا، استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کے حوالے سے اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے 60 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 ٹائم اب یہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کے روزگار کے معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آخر میں جو استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا دونوں بھائیوں کے حوالے سے، جس کے حوالے سے جنید بھائی نے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے تھے کہ کوے وغیرہ کچھ ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بھائیوں کے حوالے سے استخارہ کیے گئے، دونوں کے استخارے میں کوئی ایسے معاملات نہیں آ رہے، اور اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو سارے معاملات میں آسانی رہے گی۔ صبح شام آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 دفعہ آپ صبح و شام پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ باقی ایسا کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں ہے؟ اس سے کوئی معاملات نہیں آئے جنید بھائی، بعضوں کا یہ وہی چیز ہے جو اپنے ذہن سے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے مار دیا ہو، کسی نے پرندوں کو تکلیف پہنچا دی ہو، جیسے کوئی چیل کو پکڑ لیتا ہے، مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اب یہ پرندے ہو گئے، یہ جانور، یہ پہچان لیتے ہیں جی جب وہ نکلتا ہے نا، تو اس طرح کے تو واقعات بھی دیکھے نا، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی پڑھیں، اور دعا پڑھ کے نکلیں، اپنے سارے معاملات کر کے کریں، اور رات و وظائف وغیرہ پڑھ کے نکلیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بہتر ہی ہوں گے۔ یا پھر رستہ تبدیل کر دیں، تھوڑے دن اپنا رستہ آپ تبدیل کر لیں، دوسری جگہ سے چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی اللہ کی رحمت سے حفاظت کے معاملات رہیں گے۔ اور یہ کہ اللہ پاک سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی مزید قول چلائیے۔ محمد امتیاز اتاری رحیمیار خان سے عرض کر رہا ہوں، میرا بیٹا ہے اسید رضا اتاری بن عاصمہ محمود اتاریہ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈر جاتے ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا، کبھی باہر بھاگتے ہیں، کبھی گھر سے ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ پراپر نارمل ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے آپ کو کیا ہوا تھا، کہتے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، معلوم ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، اور دماغ غصہ آتا ہے ان کو، کبھی کس کو مارتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مارتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اور قرآن پاک بھی حفظ کر رہے تھے، ان کا ایک پارہ باقی ہے اور وہ حفظ بھی نہیں کر پا رہے، جو ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں سر میں درد شروع ہوتا ہے، قرآن پاک بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیجیے کیا پرابلم ہے، اور روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، اگلی قول دیجیے۔ میرا نام اشارت علی تاری ہے، میری والدہ کا نام انشاد بی بی ہے، میں 3 ماہ سے میرا کاروبار بند پڑا ہے، شہر فیصلہ آباد کا، روحانی علاج استخارہ کر کے بتائیے۔ جی انشاءاللہ اگلی قول دیجیے۔ میری مسز ہیں حاجرہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سونی مئی، تو یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کے سر میں درد ہے اور کمر میں بھی تکلیف ہوتی ہے اکثر۔ اگلی قول دیجیے۔ الحمدللہ ہمارا دستہ لگتا ہے فیضان یا رسول اللہ مسجد سمکہ ناز زہر پیر۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے، الحمدللہ مدنی بہار ہے اپنے شعبے کی روحانی علاج کی، کہ ایک علاقے کا شخص تھا، ان کا بچہ نہیں مل رہا تھا، 3 دن سے گم تھا اور نہیں مل رہا تھا، بہت انہوں نے کوشش کی، نہیں ملا، پھر ماشاءاللہ بستے پر آئے اور وظیفہ بھی بتایا گیا کہ وظیفے پر عمل کریں، اس ورد کو بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ واپس ان کو مل گیا اور انہوں نے وظیفے پر عمل کیا،
تو وظیفے کی برکت سے اس روحانی علاج شعبے کی برکت سے الحمدللہ ان کا بچہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ گیا، اور الحمدللہ انہوں نے دعوت اسلامی کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت ہی خوش ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی پیاری یہ مدنی بہار ہے۔ دیکھیں جس کا گمشدہ بچہ اس کو مل جائے تو اس کی تو خوشی کا عالم ہی کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں ناظرین، تعویذات کی برکتیں ہیں، یہ اوراد و وظائف کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل گمشدہ شخص بھی مل جاتے ہیں، گمشدہ بچے بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو کیوں نہ پیشگی ہی ایسا عمل کر لیا جائے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی آزمائش ہی نہ ہو، بچوں کی حفاظت رہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس حوالے سے ایک وظیفہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ بچے جب بھی گھر سے باہر جائیں تو والدین کو چاہیے کہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کو یہ وظیفہ یاد کرا دیں کہ بیٹا جب بھی گھر سے باہر نکلو تو یہ پڑھ کر چلے جاؤ، تو الحمدللہ عز و جل بچے اغوا ہونے سے محفوظ رہیں گے، بچوں کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبارک وظیفہ بھی آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ بچوں کے گلے میں ڈال دیں، تو یوں الحمدللہ عز و جل بچوں کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی، اہل و عیال کی، گھر بار کی، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ اچھا یہ ایک میسج بھی ہے کہ اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس حوالے سے پہلے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، پیٹ میں درد کا روحانی علاج۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ اسے 3 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ العزیز پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، اور اسے لکھ کر ناف کے اوپر باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایک میسج آیا بنت اعجاز عطاریہ واہ کینٹ سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماموں جان کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال سے ان کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کے پاس کام بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی دعا ارشاد فرمائیے کہ گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اور بچوں کے کام وغیرہ بھی لگیں، روزگار کا کوئی سلسلہ۔ اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے لیے اچھا حلال روزگار عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، وظیفہ یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں غیر مکروہ وقت میں جب مکروہ وقت نہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جائز آسان حلال روزگار ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اچھا اور آسان روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ان کے بھائیوں کے لیے ہو گیا نا کہ روزگار نہیں مل پا رہا ان کو اور جاب نہیں لگ پا رہی، ملازمت نہیں مل پا رہی، تو یہ وظیفہ پڑھیں تو روزگار مل جائے۔ اب گھر میں جو ان کے پریشانیاں ہیں، اب انہوں نے پریشانیوں کی نوعیت تو نہیں بیان کی کہ کس حوالے سے کس قسم کی پریشانیاں ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ گھر کی جو بھی پریشانی ہو اللہ پاک وہ پریشانیاں دور فرما۔ اس میں ایک اور وظیفہ ہے جو اگر چاہیں تو سب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے اس میں پریشانی ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، قرض داری ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی ہے انشاءاللہ سب آفتیں دور ہوں گی۔ جی زاہد بھائی استخاروں کی اسلامی بھائی کے حوالے سے، بچے کے حوالے سے وہ فرما رہے تھے کہ وہ بچہ جو ہے حفظ وغیرہ بھی کر رہا ہے اور بعضوں کا ڈر جاتا ہے اور وہ گھر سے بھاگنے لگ جاتا ہے، اور بھی مزید انہوں نے عرض کیا کہ کچھ پریشانی کے معاملات ہیں بچے کے ساتھ نا، تو استخارہ کیا ہے ان بچے کا، اسید نام بتایا تھا۔ استخارے میں جو ہے جنات کی شرارتوں کے اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلے تو آپ روحانی علاج کے بستے سے آپ رابطہ فرمائیں اور تعویذات وغیرہ پراپر بچے کے لیے لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ سیٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے جا کے تعویذات وغیرہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ جو ہے اس بچے کو روزانہ جو ہے آپ جو ہے 60 سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر جو ہے دم بھی کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے جو پورا ایک علاج کا پروسیس ہوتا ہے آپ کروائیں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے۔
اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے استخارے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کاروبار کے حوالے سے کچھ پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، تو استخارہ ان کا کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ جو ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ جو ہے یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو روزی روزگار میں اللہ کی رحمت سے آپ کی خوب برکت حاصل ہوں گی. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا اور ان کا بتایا گیا تھا کہ ان کی کمر وغیرہ میں تکلیف رہتی ہے اور اس طریقے کے کچھ معاملات ان کے بتائے گئے. تو استخارہ کیا گیا ہے ان کا. استخارہ میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دم وغیرہ کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی جو کمر وغیرہ کی تکلیف وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے. یہ اگر کسی کے جسمانی طور پر کوئی بھی پرابلم کا شکار ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، 41 مرتبہ 41 ٹائم یہ پڑھنا ہے. آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. بلکہ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تمام مریضوں کے لیے کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دے. جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما دے. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں ناظرین. اور الحمدللہ ایک واقعہ ابھی مدنی بہار ہم نے پہلے بھی سنی تھی کہ روحانی علاج کی برکت سے، وظائف کی برکت سے گمشدہ بچہ وہ الحمدللہ مل گیا تھا. اسی تعویذات اتاریہ کی ماشاءاللہ برکتیں. مزید کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں. روحانی علاج کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں چلائیے. عمران اتاری. الحمدللہ میں نے تعویذات اتاریہ کے مدنی مسئلے سے تعویذات لیے. مجھے کچھ روحانی مسائل تھے. الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے تعویذات سے مجھے فائدہ ہوا اور میرے ایک بچے کو بھی روحانی مسائل تھے. الحمدللہ تعویذات اتاریہ کے مدنی مسئلے سے تعویذات لیے تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوا. میرا نام محمد فرحان رضا ہے. میں گجرات کا رہائشی ہوں. میری وائف کچھ عرصہ پہلے حاملہ تھی. اس صورت میں نے فیضان مدینہ گجرات سے اپنی وائف کے لیے حفاظتی تعویذ لیا اور اس صورت میں اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی خاص نعمت سے نوازا ہے. میں محمد عبداللطیف سیالوی اتاری ساہیوال ضلع سرگودا. ہمارے محلے کے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں تقریباً پچھلے 7 سال سے اولاد نہیں تھی. ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ تعویذات اتاریہ لیں، تو انہوں نے تعویذات اتاریہ لیے، تعویذات اتاریہ انہوں نے استعمال کیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا اور بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا. محمد ریاض تحصیل شاخ و صدر. مجھے معدے کا مسئلہ تھا اور دعوت اسلامی کے روحانی مسئلے سے تعویذات لیے ہیں تو بہت فائدہ ہوا ہے. شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ میرے اہل سنت. ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے. اب دیکھیں نا 7 سال بتایا کہ شادی کو ہو چکے تھے. الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے اللہ پاک نے کرم فرمایا اور کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے تو کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے اور کسی کا معدہ درست ہو رہا ہے. اور بھی واقعات ماشاءاللہ ہم نے مدنی بہاری سننے کی سعادت حاصل کی تھی. یہ بتانے کا، دکھانے کا ناظرین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ افراد کہ جن کا اعتقاد تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا، جو تھوڑا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اور روحانی علاج میں الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے اور بظاہر اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، ہماری بیماری دور نہیں ہو پا رہی، تو عین ممکن ہے نا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مرض بڑھنے سے رک گیا ہے ہمارا، تو یہ بھی الحمدللہ فائدہ ہے نا کہ بھائی مرض بڑھ نہیں رہا. اور الحمدللہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. بس اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں. جب دوسروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی فوائد حاصل ہو جائیں گے.
اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس پروگرام میں دیکھیں وظائف تو آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، اگر آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں۔ فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی چارجز، کوئی پیسے، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ نہیں لیا جاتا۔ آپ بالکل آنا چاہیں تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اچھا، میسیجز کا بھی سلسلہ ہے، یہ ایک میسیج آیا ہے، میری بڑی بہن کی الٹیاں نہیں رک پا رہی ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پتے میں پتھری ہے، اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی الٹیاں بند نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے گلے کی تھائرائیڈ کا مسئلہ بتایا ہے اور اس کے آپریشن کا بھی کہا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جسم کا کوئی بھی عضو کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، یعنی حالت بہت ان کی سیریس ہے اور کافی خراب ہو سکتی ہے اور بولنا بھی بند ہو سکتا ہے۔ بہن کا نام عدیلہ ہے اور والدہ کا نام نسیم اختر ہے، تو برائے کرم ان کے لیے استخارہ بھی کریں، اس کا کوئی حل بھی بتائیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ آپ استخارہ اللہ فرما پاک سے لیجئے۔ آئیے جب تک ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سے محمد خان بول رہا ہوں سرگودا شاہپور سے۔ تو ہماری بچی ہے، تقریباً عمر 6.5 سال ہے، اس کا ذہنی توازن بھی تقریباً کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی، اور وہ برتن توڑتی ہے، تنگ کرتی ہے بلا وجہ۔ آپ نے وہ بات بول سکتی ہے، پڑھائی کے لیے وہ کوشش کرتی ہے، پڑھ نہیں سکتی، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اسکول جانے کے قابل نہیں ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ شوگر کی وجہ سے میری پاؤں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹیڑھی ہو رہی ہیں اور ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، ہڈی باہر نکل رہی ہے، تو اس لیے شوگر کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں یا اس کا جو استخارہ کر کے۔ میرا اپنا نام اللہ بخش ہے، میری والدہ کا نام ہے نور بری۔ مولا بخش نام بتائے۔ جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ اسلام بھائی، میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، میرے سسر بہت بیمار ہیں، ان کا استخارہ کر دیں۔ ان کا نام جاوید اقبال، والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں ضلع گجرات سے عرض کر رہا ہوں، میری ایک عزیزہ کے پتے میں پتھریاں تھیں تو جس وجہ سے وہ کافی آزمائش میں تھیں۔ ہم نے دعوت اسلامی کی تعویذات طاریہ سے رابطہ کیا، ان کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے سے الحمدللہ ان کے پتے سے پتھریاں نکل گئی، تو اب وہ آزمائش ان کی کم ہو گئی ہے۔ تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم دعوت اسلامی کا، شکریہ میرے اہل سنت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ الحمدللہ دیکھیں وظائف کی برکتیں ہیں۔ چلیں وظیفہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے پتے میں پتھری ہونا تو 46 مرتبہ 46 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر سادے سے کاغذ پر، پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی پینا ہے، تو الحمدللہ عز و جل پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو تو وہ پتھری الحمدللہ عز و جل نکل جاتی ہے۔ تو وہ افراد، وہ ہمارے ناظرین کے جن کے پتے میں پتھری ہے، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پتھری پتے سے نکل کر نالیوں میں بھی آنے کا وہ ایک اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ جی اگلی قول دیجئے گا۔ میرا نام محمد بلال ہے، میری والدہ کا نام شناز اختر ہے، تو میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میرے معدے میں بھی درد رہتی ہے اور میری بہن کا نام حبیبہ ہے، وہ بھی ان کو بھی ایسے ہی معدے میں درد ہوتی ہے اور مجھے بھی، اس لیے کوئی استخارہ وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ اگلی قول دیجئے گا۔ نے عرض یہ کرنی تھی کہ میری سسٹر ہے، وہ تقریباً 10 سال سے بیمار ہے، ہم نے طویز علاج کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ علاج اس کا کروایا، دم طویز کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کو کھانا پینا بند ہے تقریباً 3 ماہ سے، کوئی چیز کھائے تو فوراً الٹی آ جاتی ہے، اور بس جوس پی لیا، سموسے کھا لیے، کھانا نہیں کھاتی۔ اس کا استخارہ بھی کرنا تھا، کوئی روحانی علاج بتا دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میری سسٹر کا نام ہے اقصی بی بی اور والدہ کا نام ہے سدو مائی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ بھی ہمت رکھیں بھائی، اور ہم شیرہ کی بھی، بہن کی بھی ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں، واقعی بہت آزمائش۔
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرما دیں، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک سب دور فرما دیں۔ بتا رہے ہیں 10 سال سے بچی بیمار ہے، 3 ماہ سے تو بتا رہے ہیں کھانا پینا سے بتا رہے ہیں لکوڈ کھانا فارم پینا میں بھی کھانا چل رہا ہے سارے معاملے، بڑی اللہ آزمائش پاک کی آسانی کیفیت فرمائے، ہے، صحت دے اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا، ظاہر ہے انشاءاللہ۔ کوئی وظیفہ کوئی دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے، آپ استخارے فرما لیجیے۔ وسیم بھائی، اگر کسی کا ذہنی توازن درست نہ ہو، دماغی طور پر ہوتا ہے بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، بچے اور بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو ذہنی توازن یہ بہتر ہو جائے، دماغی کمزوری دور ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی سمجھانے کی صلاحیت مزید بڑھ جائے، کیا وظیفہ؟ بچوں کی ذہنی کمزوری کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، کوشش کیجیے توجہ سے سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک پانی کی بوتل پر دم کر لیجیے، پانی کی بوتل پر دم کر کے رکھ لیجیے، اور پانی روزانہ صبح نہار منہ اور سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بچے کی کمزوری جو ذہنی کمزوری وہ دور ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا ذہن بھی روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ 786 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے بسم اللہ شریف؟ جی مکمل۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ اس میں وقت مخصوص نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا بس صبح پڑھ کر بوتل پر پانی پہ دم کر کے اس کو پیتے رہیں، ضرورت ماشاءاللہ یہ ذہنی کمزوری بھی دور ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نفرت کرتا ہو نا، لڑائی جھگڑے کوئی کرتا ہو، تو یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو بھی پلا دیں تو الحمدللہ عز و جل نفرت جو ہے نا وہ محبت میں بدل جائے۔ تو نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے بھی وظیفہ ہے، ذہنی کمزوری کو دور کرنے کی بھی الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دماغی مریضوں کے لیے، وہ افراد کے جو دماغی طور پر کمزور ہیں، چاہے بچے ہوں، نوجوان ہوں، بڑے ہوں، اس کا ایک مخصوص عمل یہ بھی ہے، ایک خاص دعا یہ بھی ہے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیں دماغی مریض کو، صحیح ہے۔ اچھا اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھے نا، تو اب 7 دن کا چونکہ یہ عمل ہے تو 7 دن تک اسی دن اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے آج دن 12 بجے کا وقت مخصوص کر لیا اور آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو اب اگلے دن بھی دن 12 بجے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب آپ اپنی آسانی کا کوئی بھی وقت آپ مخصوص کر لیں، آپ کو عصر کے بعد آسانی ہے، مغرب کے بعد آسانی ہے، عشاء کے بعد آسانی ہے، عشاء کے بعد آسانی اپنے تمام کاج سے فارغ ہو کر بھائی مجھے عشاء کے بعد وقت مل جائے گا، تو اب عشاء کے بعد 7 دن تک آپ نے عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم بھی کر دیں اور پانی پر دم کر کے بھی پلا لیں، تو دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بلکہ یہ عمل اس کے لیے بھی ہے کہ درد سر اگر کسی کو ہو، چکر آتے ہوں، دماغی کمزوری اگر کسی کو ہو، ذہنی طور پر جو افراد کمزور ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جن کی کمزور ہو، یا بعد اوقات جو کچھ افراد جیسے نفسیاتی ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، تو یہ عمل کر سکیں۔ مریض چاہے تو خود عمل کر لیں، نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہو انشاءاللہ۔ اور ایسے مریضوں کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ جی زاہد بھائی استخاروں کی جوابات۔ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہہ رہے تھے، کافی ساری بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار بھی، گلے میں تھائرائیڈ وغیرہ اور کافی سارے امراض انہوں نے بتایا مزید بھی اس کے علاوہ، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں اسلامی بہن کے حوالے سے عدیلہ نام بتایا تھا، تو استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ ان کی دوائیاں وغیرہ یا جو پانی وغیرہ جو بھی ان کو پینے کے لیے دیے جا رہے ہیں، کھانے وغیرہ کی جو بھی چیز دی جا رہی ہے، اس پر 100 مرتبہ اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط 100 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر کے دیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی۔ ایک مولا بخش بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا، تو شوگر کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ان کی شوگر بہت زیادہ رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ ہے، انہیں چاہیے کہ سورہ قدر اور سورہ کوثر، سورہ قدر اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کر
روزانہ پیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ان کی شوگر جو ہے اپنے آپ نارمل ہوتی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اپنے ڈاکٹرز وغیرہ سے، معالج سے بھی رابطے میں رہیں اور ان سے دوائی وغیرہ کے معاملات بھی کرتے رہیے گا کہ یہاں سے روحانی علاج کروانے کے سلسلہ کریں، پتہ چلا وہاں سے جو ڈاکٹری علاج وغیرہ وہ نہ روک دیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی اپنا لے کر چلتے رہیے۔ یعنی ایک وقت میں کروا سکتے ہیں نا، روحانی جی علاج بھی چل رہا ہے، ڈاکٹری علاج بھی چل رہا ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہیں۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ لوگ کہ نہیں یار روحانی علاج کروا رہے تو بھائی ڈاکٹر ہی روک لیں، تو اس طریقے سے نہیں ہے، آپ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اپنا ڈاکٹری علاج جو بھی آپ کا چل رہا ہے اس کو بھی آپ جاری رکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے۔ آپ کی جو طبیعت وغیرہ کی خاص طور پر شوگر کے حوالے سے فرما رہے تھے، ہڈی بڑھنا اور بھی کچھ مزید معاملات بتائے تو اللہ نے چاہا تو ان تمام چیزوں میں بہتری رہے گی۔ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا اور یہ بیمار وغیرہ رہتے ہیں اور ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ یا لطیفو 1100 بار یہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کریں، پانی پر بھی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم ان کی بیماریاں وغیرہ جو بھی ہیں تکلیفیں انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ ایک اسلامی بھائی تھے بلال، اور انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے بھی فرمایا تھا کہ دونوں کے حوالے سے معدے کی تھوڑا سا پرابلم بتا رہے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا خود بھی غور کر لیں کہ اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اور بھی افراد اسی سے متاثر ہیں معدے کے حوالے سے، تو کھانے میں کچھ گھر کے کچھ معاملات، ظاہر سی بات ہے ایک فرد ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی کی کوئی پرابلم ہو کھانے کے معدے کے حوالے سے، لیکن اگر سب میں ہی یہ پرابلم آ رہی ہے زیادہ تر افرادوں میں، تھوڑا سا کھانے وغیرہ کے معاملات دیکھ لیں کہ زیادہ کر آئلی چیزیں استعمال تو نہیں ہو رہی، یا پھر ایسی کوئی جو اسپائسی چیزیں وغیرہ تو زیادہ نہیں کھائی جا رہی جس کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ان چیزوں پہ بھی تھوڑی توجہ دے دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو ایک روحانی علاج جو شروع میں بتایا بھی گیا تھا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، آپ نے جو ہے ایک کسی کاغذ پہ لکھنا ہے، سادے کاغذ پر، اور اس کو لکھ کر اپنے پیٹ پر بنوا لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ تعویذ پیٹ پر باندھنا ہے نا؟ جی اور پڑھنے کا اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے اگر کوئی نہیں باندھ سکتا پیٹ پر تعویذ، یا عظیمو 7 دفعہ یہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کر یہ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس سے بھی اللہ کی رحمت سے ان کے پیٹ کی جو جملہ امراض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ جیسے معدے کے حوالے سے آپ نے بتایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ لکھنے کا آپ نے فرمایا، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں معدے کے امراض اور پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے؟ پڑھنے کی بھی اللہ نے چاہا تو برکتیں تو حاصل ہوں گی، لیکن یہ خاص ہے ظاہر سی بات ہے ہر وقت بندہ پڑھنے کے معاملات ہو نہ ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تعویذ بنا کر یہ اگر اپنے جسم سے لگائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ برکتیں ملیں گی، اور جو بھی پیٹ کے امراض ہیں اللہ نے چاہا تو اس سے بھی جلدی شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اب کھانے پینے میں آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اگر یہ آپ کو یہ معدے کا مسلسل درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں، اور اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، اور ڈاکٹر کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جی مزید بھی تھے جوابات؟ ایک اسلامی بھائی ان کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا، اقصا نام بتایا تھا ان کے، اور بیمار بہت رہتی ہیں، اور ان کے ایک بھائی وغیرہ نے جو استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ یا حیو اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں اور روزانہ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ شفا یاب ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، وہاں پر جا کر مزید اس حوالے سے بتائیں گے، تو پلیٹوں کا کورس وغیرہ ہوتا ہے، اس حوالے سے تعویذات دیے جاتے ہیں مزید پینے کے لیے، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے علاج کا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے مدنی چینل پہ بارہا مدنی بہاریں بھی دکھائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کئی مریض آتے ہیں اور کیسے کیسے امراض ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے شفا یابی بھی حاصل ہوتی ہے، تو اس طرح کے مریض بھی کہیں شفا یاب ہوئے ہیں، تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال سے آ کے اس کے حوالے سے آپ پورا بتا کر ان سے پراپر ایک علاج بھی کروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم اس میں مزید بھی اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی ذہن بنا کے رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم روحانی علاج بھی جیسے بتا رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں، دعائیں بھی آپ کو بتاتے ہیں، ذہن بھی دیتے ہیں پڑھنے کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن دیتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مسائل حل فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مشکلات سے نکالنے والی ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی سب بہتر فرما دے گا۔ بس اعتقاد مضبوط رکھنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے، جو وظائف، جو دعائیں، جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق آپ عمل کریں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا کہ میں جہاں بھی ملازمت کے لیے ٹیسٹ دیتا ہوں مجھے کامیابی نہیں ملتی، تو امتحان میں، ٹیسٹ میں کامیابی کا ہے کوئی وظیفہ؟ جی الحمدللہ، اس کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے، یہ سماعت فرما لیں توجہ سے۔ اس کے لیے جائز ملازمت وغیرہ کی خاطر اگر انٹرویو دینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انٹرویو دینے سے پہلے یہ پڑھ لیجیے۔ کیا پڑھنا ہے ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جب جانا ہو تو اس سے پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز کامیابی نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ؟ یہ جب تک آپ کا مقصود حاصل نہ ہو جائے، تو یہ جب تک کامیابی نہیں مل پائے تو یعنی جب جائیں ٹیسٹ دینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے، تو جانے سے پہلے یہ پڑھ کر چلے جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اور والدین کی دعائیں لے کر جائیں، اور نیک اعمال کر کے جائیں، صدقہ دے کر جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ہاں، تیاری کر کے بھی چاہیے گا، ٹھیک ہے؟ اور خود اعتمادی آپ کے اندر رہے تو اس کے لیے وضو بھی بنا لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ الکریم ہر طرح سے آپ کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ ناظرین، وقت اب اختتام کی جانب ہے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔